بھارت میں اقلیتی امور کی وزیر سمرتی ایرانی نے اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ مدینہ منورہ پہنچی۔ سمرتی زبین ایرانی پہلی غیر مسلم خاتون ہیں جنہوں نے مدینہ منورہ کا دورہ کیا۔ نارملی خواتین بغیر دوپٹے کے ہولی سٹیز میں نہیں جاتی، لیکن آپ دیکھیں جو سمرتی ایرانی صاحبہ ہیں وہ گئی ہیں۔ تو بھائی وہ جو ہے نا ایک وہ اخلاقی اسکواڈ جو ہوتا ہے وہ اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا ایک ہی ہو جائے پہن تو دوسری جو مرضی کر لو۔ بھائی انڈیا سعودی عربیہ جب پہنچتا ہے تو وہ اپنی ٹرمز پر پہنچتا ہے۔ بھارتی وفد نے سعودی حکام سے ملاقات میں حج 2024 سے متعلق ویزا پالیسی اور سہولیات سے متعلق تبادلہ خیال کیا۔ وہ سعودی ہے نا، عربی نہیں ہے، اس کو عربی نہ کہو۔ کیوں؟ وہ سعودیہ ہے نا، جو سعودی ہے وہ ہے بھی غیرت۔ عربی جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے، تو وہ سعودی ہے نا، وہ عربی تو نہیں ہے، عربی تو ہے، اوریجنل عربی نہیں ہے، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل سے وہ نہیں ہے۔ 3 مہینے پہلے عمرہ کر کے آیا ہوں، تو آپ یقین مانیں کہ اب ہمیں وہاں پہ پاکستانی لیبر نظر نہیں آ رہی۔ کون سی انڈین، ٹوٹل انڈین پاکستانی نہ ہونے کی کیا نہ ہونے، دیکھیں ٹرسٹ ایشو کہیں نہ کہیں ایون انہوں نے بین کیا۔ ہمارے لوگ وہاں پر جا کر کرمنل ایکٹیویٹیز کا پارٹ بنتے ہیں، بھیک مانگتے ہیں، تو دبئی سعودی ہے کیا پوری دنیا سے بین لگ جائے گا؟ دوسری طرف انڈینز کو انلمیٹڈ ویزاز۔ ان کو سمجھ ہے اس چیز کی کہ بھائی ہمیں مارکیٹ چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمیں پیسہ دیں، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں، ہمیں ان سے تعلق بنانا ہے۔ اب سعودی عربیہ سے ان کے ریلیشنز دیکھیں کتنے زبردست ہو رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو مسلم امہ تو امہ کا وہ جو چمہ ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، وہ اب ان کو مل رہا ہے۔ جے ہند دوستو، بھارت کی کیندری منتری سمرتی ایرانی اور بدیشی راجیہ منتری مرلی دھرن 2 دیوسیہ سعودی عرب کے دورے پر ہیں، جہاں انہوں نے ایک اہم حج سمجھوتا کیا اور سمرتی ایرانی نے مدینہ کا دورہ کیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب کوئی بھارتی غیر مسلم مہیلا اس طرح سے مدینہ گئی ہو۔ وہیں سمرتی ایرانی کے مدینہ دورے کو دیکھ پاکستانی میڈیا صدمے میں ہے۔ ایک انتہائی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ مڈل ایسٹ میں یہ ہوئی ہے کہ بھارت کی ایک منسٹر ہیں اور وہ منسٹر صاحبہ بڑی امپورٹنٹ ہیں، ان کا نام ہے سمرتی ایرانی، اور بی جے پی کو پچھلی دفعہ بھی انہوں نے جب حکومت تھی تو منسٹر تھی، اس دفعہ بھی وہ منسٹر ہیں۔ وہ ایک ڈیلیگیشن لے کے سعودی عربیہ مدینہ میں گئی ہیں، اور بڑی جسے کہتے ہیں نا کہ سعودی اور انڈیا کی جو بڑھتی ہوئی دوستی ہے، اس کو اگر آپ اینالائز کریں تو انڈینز نے سعودیز کی وہ جو کہتے ہیں نا دکھتی رگ پہ پاؤں رکھنا، وہ یہ ہے کہ سعودی عرب نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا ہے، ان کو پیسہ چاہیے، انویسٹمنٹس چاہیے، ان کو جو اسپرچول ٹورزم ہے اس میں زیادہ لوگ چاہیے۔ تو بھارت کے اندر آپ کو پتہ ہے 25 کروڑ کے قریب مسلمان ہیں، تو انہوں نے کہا کیوں نہ ہم بھارت سے ہی یہ سارے کے سارے جتنے لوگ ہیں ان کو ایز اے کسٹمر ٹریٹ کریں نا۔ سعودیز کی جو ٹرانسفارمیشن ہے، اس ٹرانسفارمیشن نے بیسیکلی بھارت کو مزید ایکسیس دی ہے سعودی عربیہ کے لیے، اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمارے معاملات اس لیے خراب ہیں کہ ہمیں جو کوٹا دیا گیا ہے، جو کوٹا ہمیں دیا گیا ہے، ہم اس کوٹے کو بھی یوٹیلائز نہیں کر سکتے۔ ہمیں کو 25,000 لوگوں کا کوٹا تھا، آئی تھنک گورنمنٹ کہہ رہی تھی، اور ہمیں وہ واپس کرنا پڑ رہا ہے فار دا کمنگ جو حج ایئر آ رہا ہے، جبکہ جو انڈینز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مزید جو ہے وہ عمرہ اور زائرین اور حاجی بھیجنا چاہ رہے ہیں۔ اب کوشچن یہ ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی جس کے بڑے قریبی مراسم ہیں محمد بن سلمان صاحب کے ساتھ اور پرائم منسٹر مودی صاحب کے ساتھ، نارملی خواتین بغیر دوپٹے کے ہولی سٹیز میں نہیں جاتی، بغیر دوپٹے کے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ سمرتی ایرانی صاحبہ وہاں پر جب پہنچی، مدینہ منورہ بھی، جدہ بھی، جتنے بھی سٹیز میں، اور جن بھی اتھارٹیز سے ان کی ملاقات ہو رہی تھی انہوں نے سر نہیں ڈھکا ہوا تھا۔ سمرتی ایرانی نے بغیر حجاب، بغیر سر ڈھکے، سر کور کیے بغیر جو ہے یہ تمام میٹنگز کی ہیں، اور مدینہ منورہ کی کچھ ایسے مقدس مقامات جن کو مسلمان کہتے ہیں کہ جیسے کہ انہوں نے نام تک لیے، احد کا جو وہ ایریا ہے وہاں پر پہنچی، مسجد نبوی کے سارے انہوں نے وہ لکھا ہے کہ کہاں کہاں پر وہ گئی ہیں، ان سب جگہوں پر جو وہ نظر آ رہی ہیں وہ بغیر سر ڈھکے نظر آ رہی ہیں، اور ایسا ہی ہونا تھا، ایسا ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ وہاں پر انڈیا کو ریپریزنٹ کر رہی تھی۔
لیکن میرا سوال اس لیے ہے کہ وہاں پر کوئی بھی خاتون جب جاتی ہے، عمرہ کر رہی ہو، حج کر رہی ہو، مدینہ منورہ ہو یا مکہ مکرمہ ہو، تو وہاں پر جو مولوی ملا کھڑے ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے سر سے یعنی دوپٹہ لیا ہوا ہے، چادر لی ہوئی ہے، اس کا آدھا تھوڑا سا بھی ذرا سے بھی بال نظر آ رہے ہیں تو چھڑی سے مارتے ہیں. آپ کو پتہ ہے چھڑی سے باقاعدہ مارتے ہیں، اس عورت کو مارا جاتا ہے اور اچانک وہ پلٹ کے دیکھتی ہے کہ بھائی کیوں مار دیا، تو پتہ ہی چلا کہ اس کے ایک بالوں کی لٹ نظر آ رہی تھی. تو سر میرا تو سوال یہ ہے کہ آپ ان خواتین کو جو مارتے ہیں تو کیوں مارتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے نزدیک وہ صرف ایک جو ہے نا وہ ہانکنا ہے، یعنی کہ چھڑی سے ہانک رہے ہیں آپ عورتوں کو، ایسے ہی ہے نا؟ کیونکہ بھارت کی جب منسٹر وہاں پر جاتی ہیں تو آپ کھلی چھٹی دیتے ہیں اور آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اب اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ وہ انہوں نے سر پہ دوپٹہ کیوں نہیں لیا، چادر کیوں نہیں لی، میں ایسا بالکل نہیں کہہ رہی ہوں. کیونکہ بہت سارے لوگ جو یہ سوال اٹھا رہے ہیں، یہ تو جناب ایک ہلچل پیدا ہوگی کہ اوہو یہ کیا ہوا ہے، اتنی جگہوں پر جو ہے وہ ایسی جگہوں پر گئیں اور انہوں نے، تو وہ کیوں لیں؟ سمرتی ایرانی کیوں لیں؟ دیکھیں انہوں نے اپنے ریلیجن کو فالو کیا، انہوں نے اپنی ٹریڈیشن کو فالو کیا، انہوں نے اپنی کلچر کو فالو کیا. سب سے بڑی بات یہ کہ وہ اسی طریقے سے ہر جگہ پر جاتی ہیں اور انہوں نے کہا کہ میں اسی طریقے سے جو ہے وہ آپ کے ادھر بھی آئی ہوں. انہوں نے اپنا ایک سکہ جمایا وہاں پر، انہوں نے کہا کہ ہم اسی طرح رہتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم آپ کے پاس آئے ہیں. انہوں نے جو وہ ساڑی پہنتی ہیں، جو وہ ڈریس پہنتی ہیں، وہ وہی ڈریس پہن کر ہر جگہ پر گئی ہیں. بھائی انڈیا سعودی عربیہ جب پہنچتا ہے تو وہ اپنی ٹرمز پر پہنچتا ہے. یہ بڑی ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے. وہ گئے ہیں بیسیکلی جو 2024 کا جو بائی لیٹرل حج ایگریمنٹ کرنے جو سعودی حج منسٹر کے ساتھ 7 جنوری کو انہوں نے کیا ہے. اور انڈیا کو آپ کو پتہ ہے کہ 2.25 لاکھ کا حج کوٹا دیا گیا ہے، 2.25 لاکھ کا حج کوٹا. اب ہوگا کیا، کیونکہ پاکستان سے بہت سارے لوگ نہیں جا رہے تو وہ کوٹا بھی انڈیا مانگنے کی کوشش کرے گا ڈیلیبریٹلی، جان بوجھ کے، تاکہ سعودی عرب کو بتا سکیں کہ ہم بڑی مارکیٹ ہے ایز کمپیئر ٹو پاکستان. سو سعودیز کیپٹ ٹریٹنگ اینڈ لکنگ پاکستان کہ اس سینس میں کہ بھائی وہاں پہ مسلمان زیادہ ہیں، سارا ملک مسلمان ہے تو زیادہ لوگ آئیں گے. لیکن جو حج اسکیم حکومت کی ہے اس میں the government cannot accommodate everyone. اس کی وجہ سے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. سننے میں آیا کہ پچھلی دفعہ جو ہمارا کوٹا تھا، جو حج اسپانسر اسکیم جو کہ گورنمنٹ حج اسپانسر ہوتی ہے، پچھلی دفعہ جو کوٹا تھا وہ 44,000 کا تھا اور 7,000 ایپلیکیشن آئی تھی. اس دفعہ جو کوٹا ہے وہ 25,000 ہے اور ایپلیکیشن 4,000 آئی ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی زیادہ ایک عجیب سی سچویشن ہے ہمارے سامنے. ویسے تو میں دیکھتا ہوں ہر بندہ ہی پاکستان سے عمرہ کرنے جا رہا ہے، بٹ حج از اے ڈفرینٹ اسٹوری بیکاز حج تھوڑا کاسٹلی ہوتا ہے، اس کے دن بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، وہ بڑا اس انداز میں جانا ہے. سو میں آپ کو بڑی اتھینٹک بات بتا رہا ہوں کہ حج جو ہے وہ جو پچھلی دفعہ جو تھا جو سچویشن تھی وہ ڈفرینٹ تھی. اس دفعہ کی جو سچویشن ہے وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. پچھلی دفعہ جیسے میں نے بتایا سمپلی 44,000 لوگوں کا جو کوٹا تھا، جس میں 7,000 ایپلیکیشن اس وقت حکومت کو آئی تھی. اور اس دفعہ جو ہے وہ تقریباً 25,000 کا کوٹا تھا اور صرف 4,000 ایپلیکیشن آئی ہے. باقی وہ جو کوٹا ہے وہ حکومت کو واپس کرنا پڑے گا. جب وہ حکومت کوٹا واپس کرے گی the Saudis will understand کہ بھائی یہ کیا سٹوری ہے اور یہ کیا ہے. تو ہمیں اپنی جو رخ ہے وہ بھارت کی طرف موڑنا ہے. سو یہ ایک بڑا ہسٹورک جرنی ہے ان ٹرمز آف کہ پہلے تو وہ نان مسلم ہے، دوسری بھارت سے، تیسری خاتون، چوتھی وہ اس طرح دوپٹہ اور انہوں نے وہ نہیں کیا ہوا تھا. بٹ دا سعودیز بلیو ان ڈفرنٹ، وہ اور لینس سے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. وہ ان کو سمجھ ہے اس چیز کی کہ بھائی آئندہ آنے والے دنوں میں کیسے ماحول بننے جا رہا ہے. ہمیں مارکیٹ چاہیے، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو ہمیں پیسہ دیں، ہمیں وہ لوگ چاہیے جو آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. ہمیں ان سے تعلق بنانا ہے جو یہاں پہ انویسٹمنٹس کریں گے، پیسے لے کے آئیں گے. اب سعودی عربیہ سے ان کے ریلیشنز دیکھیں کتنے زبردست ہو رہے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ آپ جو مسلم امہ تو امہ کا وہ جو چمہ ہے وہ پتہ نہیں کہاں چلا گیا ہے، وہ اب ان کو مل رہا ہے.